أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی آج کے اس ماہانہ 11ویں شریف اور درس قرآن کے پروگرام میں ہم اپنی معاشرتی تہذیبی یعنی سوشل اینڈ کلچرل ویلیوز جو ہیں اسلام کی، ان میں سے ایک اہم ویلیو پر اور ایک اہم موضوع پر جو ہے وہ آج کی نشست میں ہم اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ہمارے بالخصوص جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹیاں جو بھی یہاں پر بالخصوص جو یہاں پر آتے ہیں وہ بھی، اور دیگر مسلمانوں کے بچے بچیاں جو اس پیغام کو کسی طریقے سے کل کو سنیں، بڑی عمر کے افراد بھی، سب کے لیے ان احکام کا جاننا اور پھر جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس کرنا، اس کو عمل میں لانا، یہ از حد ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے جو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، اس میں جو لوگ اس کے ساتھ رابطہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے کئی جو ہیں وہ لیکچرز آداب پر جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں سلام لینے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے اور جاگنے کے آداب، یہ کئی جو ویری امپورٹنٹ چیزیں اور بہت بعض اوقات مائنر چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سالوں میں ہم نے اس کے متعلق جو تعلیمات اسلام ہیں بحمد اللہ تعالیٰ وہ ہم نے عرض کی۔ آج اس موضوع پر ہم اسی سیریز کا تسلسل آپ کہہ لیں جس پر ہم اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں جانا ہو تو اس کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر میں جانے کے لیے میں نے کیا عرض کیا، بولیے، یعنی اجازت لینا کسی مقصد کے لیے، کسی کے گھر میں کسی مسلمان نے جانا ہو تو وہ کسی کے گھر میں جب داخل ہوگا تو کس طریقے سے اجازت لے گا، اور اسلام کے احکام جو ہیں اس معاملے میں قرآن و سنت کے اندر کیا احکام ہیں۔ یہ جو ہے یہ ہمارے ہاں بڑا ایک روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے، ڈیلی ہمارے جو ہے یہ معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں کہ اجازت لینے کا جو ہے وہ شرعی طریقہ کیا ہے، اور اس میں دین نے کیا آداب جو ہیں وہ ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ النور کی آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس مقام پر 3 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں جائے تو وہ اس سے کس طرح اجازت طلب کرے، اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کس طرح لوگ لے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے۔ اور اسی طرح سورہ النور کی آگے کچھ آیات ہیں، آیت نمبر 58، وہاں پر بھی چند آداب کا قرآن مجید نے جو ہے وہ بالخصوص ذکر فرمایا ہے، اور انہی کی تفسیر جو ہے وہ احادیث طیبات میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارک میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کر لو، یہاں تک کہ تم ان سے کیا کرو، اجازت لو، یہ ساری کیا کرو، اجازت لے لو ان سے۔ یہ طریقہ کار کا یہ پہلا نقطہ ہے اس تعلیم کے سلسلہ میں جو کہ ہم آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب تم کسی دوسرے مومن کے گھر میں داخل ہونا چاہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب بھی ایک مومن دوسرے مومن کے گھر میں داخل ہو تو طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تب تک تم وہاں پہ داخل نہ ہو، انٹر نہ ہو کسی کے گھر میں جب تک تم اجازت نہ لے لو۔
جب تک تم کیا نہ کرو، بولیے اجازت نہ لے لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر والوں کو جب تک تم سلام نہ کہہ لو. جب بھی ایک مومن کسی دوسرے مومن کے گھر میں جائے تو اجازت لینے کا طریقہ یہ قرآن مجید نے بتایا کہ وہ جو گھر والے ہیں ان کو پہلے سلام کرے، پھر ان سے اجازت طلب کرے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو. اب اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یا تعلیمات ہیں، نہ یہ کسی خاص دور کے ساتھ خاص ہیں، نہ یہ کسی خاص علاقے کے ساتھ خاص ہیں. امیر اور غریب کے لیے، ایشیا اور یورپ میں رہنے والے کے لیے، آج سے جو 1200-1400 سال پہلے لوگ ہوئے ان کے لیے، جو آج ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے، یا جو ہم سے سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئیں گے ان کے لیے، سب کے لیے یہ فیلس ریگولر ہیں، مشترکہ آداب ہیں، مشترکہ قوانین ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو ان کا پابند فرما دیا ہے. ان آداب کا بندے کو جب بھی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنی ہو، ایک بندے نے دوسرے مومن کو ملنا ہو، تو ان آداب کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے. یعنی پہلی چیز کہ کسی کے گھر میں بغیر اطلاع کے نہ جانا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے، کسی کے گھر میں بغیر اطلاع کے نہ جانا چاہیے. اور اطلاع دینے کا یعنی طریق کیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں ملاقات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے انہیں سلام کیا جائے، پھر اندر جانے کی اجازت طلب کی جائے. پہلے سلام کیا جائے اور پھر اندر جانے کی اجازت طلب کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اب اگلی بات آ گئی. فرمایا پس اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ، جب تم کسی کے گھر میں ملاقات کرنے کے لیے جاؤ اور جب اس کے ہاں پہنچو، فَلَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، وہاں پہ تم بیل دو، وہاں پہ تم السلام علیکم کہو، وہاں پہ تم اس سے ملاقات کرنے کے لیے ڈور کو ناک کرو. فَلَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور تمہیں وہاں پہ کوئی بھی بندہ رسپانس کرنے والا نہ ملے، وہاں پہ کوئی بھی بندہ تمہیں آگے جواب دینے والا نہ ملے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، فرمایا تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اس امر کی اجازت دے دی جائے، حتیٰ کہ تمہیں اس کام کی اجازت دے دی جائے. اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ کہ اگر بندہ کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے چلا جائے، جا کے دروازے کو ناک کرے، بیل دے، بندہ جو ہے وہ السلام علیکم کہے، اندر آنے کی اجازت طلب کرے، وہ سارا کچھ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے ملاقات کے لیے جائے، مگر فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، تو اس کو آگے گھر میں کوئی بندہ نہ ملے، آگے گھر میں کوئی بندہ نہ ملے. نہ ملنے کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ واقعتاً گھر میں کوئی بندہ نہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں کوئی بالغ موجود نہ ہو، یعنی بچے موجود ہوں، کوئی بڑا بندہ جو ہے بوکسن جو ہے وہ گھر میں موجود نہ ہو. ایسی صورت میں بھی نابالغ کی اجازت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. نابالغ کی اجازت گھر میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کوئی بالغ اور بوکسن آدمی جو ہے وہ اندر سے اجازت نہ دے، جی موسٹ ویلکم، آپ میرے گھر میں آ جائیں. فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک تم کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں داخل نہ ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ،
سبحان اللہ، یہ بڑا اعلیٰ قانون ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ یہ ایک اور صورت جو ہے وہ اس کو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو ایسا پاسبل ہے کہ تم تو ملاقات کے لیے چلے گئے مگر اس وقت اگلے بندے کو کوئی ایسی مصروفیت لاحق ہے کہ وہ تمہیں مل نہیں سکتا۔ یہ اخلاقیات کا ایسا پہلو قرآن مجید میں اللہ کریم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے احساسات و جذبات کو بھی سمجھ سکیں، اور اپنے جو رویے ہیں اگر ان میں اصلاح کی ضرورت ہو تو ہم اپنی اصلاح جو ہے وہ بھی کر سکیں۔ فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے چلے گئے، وہ بندہ بھی گھر میں موجود ہے، وہ بندہ بھی گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے پاس گھر میں خود کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اس وقت مل نہیں سکتا۔ فرمایا جب ایسی پوزیشن ہو، ایسی حالت ہو، جب تمہیں گھر سے یہ کہہ دیا جائے ارجعوا کہ تم اب واپس لوٹ جاؤ، اور اس وقت ملاقات کا وقت نہیں ہے، اس وقت ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ اگر فرمایا ایسا کہہ دیا جائے تو اس بات کو دل میں برا محسوس نہیں کرنا، ایسے نہیں محسوس کرنا اوہو نہیں جی یہ تو ہماری تو بڑی بے عزتی کر دی فلاں بندے نے، ہماری تو اس نے بڑی انسلٹ کر دی، ہماری تو دیکھیں نہیں، ہم تو اس کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کون بندہ آیا کون نہیں آیا۔ فرمایا اگلا بندہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے اہل خانہ وہ کسی بھی مصروفیت کا جو ہے وہ کسی بھی مصروفیت میں مصروف ہو سکتا ہے، کسی بھی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کے پاس چلے گئے ہیں لیکن گھر والوں سے یہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیے، اس وقت فلاں بندہ گھر کا وہ آپ کو نہیں مل سکتا، فرمایا اگر ایسی کیفیت ہو پھر کیا کرو؟ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَارْجِعُوا، پس اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس طرح کرنا تمہارے لیے بڑا ہی پاکیزہ ہے، اس طرح کرنا یہ تمہارے لیے بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ اتنی نفیس تعلیم، اتنی اعلیٰ تعلیم اور پرائیویسی کی اتنی زیادہ اہمیت آپ آیت پاک کی اس نقطہ سے سمجھیے کہ ایک بندہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ ایڈوانس، اب ہمارے ہاں تو اب اس دور کے اندر تو بڑی آسانی ہوگی نا، آپ ٹیلی فون کر کے تو پوچھ کے جو ہے وقت لے کے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ بغیر ٹیلی فون پہ اطلاع دیے خود ہی چلا گیا کسی بندے کے گھر جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے ملنے کے لیے، اب جا کے ڈور پہ بیل دی، اب جس بندے کو ملنا تھا وہ بندہ بھی گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے گھر کی جتنی بھی مصروفیات ہیں اس کا باہر کھڑے ہوئے بندے کو اندازہ نہیں ہے۔ پاسبل ہے اس کے کوئی خاص اذکار کا وقت ہو اس کو نہ مل سکتا ہو، پاسبل ہے اس کی کئی سالوں کی روٹین ہو، اس کے مطالعہ کا وقت ہو اس کو نہ مل سکتا ہو، پاسبل ہے اس کے گھر میں کوئی اچانک بندہ بیمار ہو گیا ہو، اس بیمار کی وجہ سے وہ کسی کو اندر داخل ہونے کی اس وقت اجازت نہ دے سکتا ہو، پاسبل ہے اس کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ایسی اس کو مصروفیت ہو کہ اس وقت وہ کسی کو مل نہ سکتا ہو۔ یہ جو ساری چیز ہے، فرمایا اگر اس طرح کی کیفیت بن جائے، کبھی تم کسی کے گھر پہ چلے جاؤ اور اس سے ملاقات کرنا چاہو مگر اس وقت تک گھر میں موجود بھی ہو مگر تمہیں مل نہ سکتا ہو، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَارْجِعُوا، پس تم واپس آ جاؤ، ہوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ عمل تمہارے لیے بڑا پاکیزہ ہے، یہ بڑا اعلیٰ عمل ہے کہ دل میں کوئی احساس لائے بغیر اس بات پہ صرف کہ اگلا بندہ جو ہے اس کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے جو وہ اس وقت مجھے بتا نہیں سکتا، اس لیے تم جو ہے وہ واپس لوٹ جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور فرمایا تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے، تمہارے ایک ایک پل سے باخبر ہے، تم سوچتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو، تم آتے جاتے کدھر ہو۔ فرمایا واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک متفق علیہ حدیث پاک ہے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ان آیات کی روشنی میں آپ سمجھیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ایک صحابی، وہ ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم کہا، ساتھ اپنا نام لیا، کہا جی حضور فلاں شخص ہوں، کیا میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے مگر اس وقت جواب نہیں تھے دے سکتے، کسی مصروفیت میں مشغول تھے، آپ خاموش رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جو ہے وہ سلام عرض کیا، دوبارہ ساتھ پوچھا کہ میں فلاں شخص دروازے پہ کھڑا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا، پھر سلام عرض کیا، پھر اپنا نام بتایا، پھر اجازت طلب کی۔ جب 3 دفعہ جو ہے وہ کر چکے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ اتنا سن کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ جب واپس ہوئے تو تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق فارغ ہو گئے، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، فرمایا دروازے پہ ابو موسیٰ اشعری کھڑا ہوگا، ان کو اندر لے آئیں۔ جب وہ خادم دروازے پہ گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا، فرمایا وہ جہاں بھی ہیں ان کے گھر میں جاؤ یا جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں سے انہیں لے کے آؤ اور ان کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہے ابو موسیٰ اشعری، آپ نے 3 دفعہ دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت طلب کی، اس وقت میں اجازت دے نہیں تھا سکتا، مشغول تھا، کسی کام میں مصروف تھا، تو آپ واپس کیوں چلے گئے؟ آپ کو تو چاہیے تھا انتظار کرتے، میں تھوڑی دیر میں فارغ ہوتا تو آپ کو اندر جو ہے وہ بلا لیتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا نہیں، مجھے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک میرے پاس محفوظ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 دفعہ اس سے اجازت طلب کرو۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے دے تو اندر ملاقات کے لیے چلے جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو فرمایا 3 دفعہ اجازت نہ ملنے کے بعد تم اپنے گھر کو واپس لوٹ جاؤ۔ تو مجھے حضور علیہ السلام کا چونکہ یہ فرمان یاد تھا، اس لیے 3 دفعہ میں نے اجازت طلب کیا، مصروف تھے تو میں جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ سو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان آیات کریمہ کی روشنی میں ان کا عمل بھی ایسے تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، فرمایا اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ اس وقت تم واپس لوٹ جاؤ، جس سے ملاقات کے لیے آئے ہو وہ اس وقت فارغ نہیں ہے، مصروف ہے، یا کوئی بھی اس کو پریشانی لاحق ہے، فرمایا واپس لوٹ جائے کرو، ہوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بڑی ہی جو ہے وہ بہترین اور پاکیزہ بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام اجازت لینے کا جو ایک طریقہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ وہ حدیث پاک ہوتی ہے جو صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہوتی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہوتی ہے۔ حضرت جابر حضور علیہ السلام کے غلام ہے، وہ فرماتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دین کان علی ابی، فرماتے ہیں حضرت جابر کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اس لون اور قرض کے معاملہ میں جو کہ میرے باپ اور میرے والد گرامی پر تھا۔ آپ کے والد جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جب وہ شہید ہوئے تو وہ مقروض تھے، ان کے اوپر قرض تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرض کے معاملہ میں حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے یا ہیلپ لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں فرماتے میں حاضر ہوا۔ فَتَقَبْتُ الْبَابَ،
فرماتے پس میں نے حضور علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ ناک کیا، فقال من ذا، فرماتے حضور علیہ السلام نے اندر سے پوچھا کون؟ کیا پوچھا کہ باہر کون؟ فرماتے جب حضور نے اتنا پوچھا فقلت انا، تو میں نے کہا جی میں نے کیا کہا جی میں۔ کہتے میں نے دروازے رسول پہ دستک دی، آقا نے اندر سے پوچھا فقال من ذا، کون ہے وہ، باہر کون ہے؟ فقلت انا، فرماتے ہیں میں نے اس کی جی میں باہر ہوں۔ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر مبارک سے کاشان اقدس سے باہر آ رہے تھے تو حضور کیا فرما رہے تھے؟ فقال انا، حضور فرما رہے تھے یہ کیا ہوا میں، فرماتے کأنہ کریہا، میں نے سمجھا کہ حضور نے میرے اس جواب کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا ہے، اس کو پسند جو ہے وہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ باہر دروازے پہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام لے، بلکہ کیا کرے اپنا نام لے۔ فرماتے ہیں حضور نے اندر سے پوچھا کہ باہر کون؟ میں نے کہا جی میں، جیسا ہمارا بھی معمول ہمارا یہی ہے نا، روٹین ہماری یہی ہے، کوئی بندہ ڈور نہ کر یا فون ہی کرے، جو بندہ کبھی کبھی فون کرنے والا ہو تو فون آپ اٹھائیں، آپ کے فون کے اوپر جو ہے وہ نمبر لاگرے نہیں ہے، نمبر فیڈ نہیں ہے آپ کے پاس، تو سامنے اوپر نمبر آتے ہیں، فیڈ تو آج کل نمبر کسی نہ کا ہو تو قریبی سے قریبی بندہ اس کا بھی نہیں پتا چلتا بھئی فون کس کا ہے۔ فون آپ اٹھائیں جی کون، آگے سے یہ نہیں جواب دے رہے جی میں۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں، یعنی طریقہ جو ہمیں دین نے ہمارے لیے تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا فقلت انا، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا جی میں ہوں باہر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال انا کأنہ کریہا، کہتے حضور باہر نکل رہے تھے اور ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا بات ہوئی میں کأنہ کریہا، حضور علیہ السلام اس جواب کو ناپسند فرمایا، حضور نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی بندہ اجازت طلب کرے، صاحب خانہ اندر سے پوچھے کہ باہر کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ اپنا نام لے۔ جواب کیا ہے کہ بندہ اپنا نام لے، میں فلاں بندہ باہر کھڑا ہوا ہوں، اور اپنا وہ نام لے جو اس کا نام، اس بندہ جو ہے وہ اس نام کو جانتا ہے۔ بعض بات ہوتے ہیں، بعض بات بندوں کے نک نیم ہوتے ہیں، اصل نام کی بجائے لوگ اپنے نک نیم سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، تو جو اس کا فیمس نام ہو جس سے لوگ اس کو جانتے ہوں، یا جس کے دروازے پر، جس کے گھر کے باہر وہ کھڑا ہے، یا جس کو کال کر رہا ہے، یا جس کے پاس وہ جا رہا ہے، وہ اس کے جس نام کو جانتا ہو اس نام کو لینا چاہیے۔ یہ آداب اجازت میں سے ہے، یہ آداب اجازت میں سے ہے کہ بندہ اپنا وہ نام جو ہے وہ کسی کے سامنے لے جس نام کو وہ جاننے والا ہے، جس نام کو وہ جاننے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو کہ ترمذی شریف کے اندر بھی اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ایک حدیث پاک ہے۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں باسا بلبن وجدایت بدغابیس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدغابیس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی بأعلى الوادی قال فدخلت علیہ ولم اسلم ولم استأذن۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کے لیے دودھ بنایا اور ساتھ کچھ سبزیاں بنائیں۔ کیا بنایا بولیے؟ دودھ اور کچھ سبزیاں حضور علیہ السلام کے لیے میں نے جو ہے وہ لی، اور شوق سے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے تو حاضر ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس طرح کے افعال آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ جس کو خبر ہوتی کہ حضور علیہ السلام کو فلاں چیز جو ہے وہ بڑی پسند ہے تو وہ خود تیار کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے معمول میں یہ بات شامل ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں جب کسی بھی باغ کا پہلا پھل اترتا یا سیزن کی پہلی فصل آتی یا سیزن کا پہلا پھل جو ہے وہ اترتا تو پہلا پھل اور پہلی سبزی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرتے تھے۔
یہ صحابہ کرام کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی۔ حضرت صبان کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دودھ جو ہے وہ اسپیشل بنایا، ساتھ جو ہے وہ میں نے کچھ سبزیاں جو ہے وہ بنائی اور حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لے کے تو حاضر ہوا۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِأَعْلَى الْوَادِي، حضور علیہ السلام اس وقت مدینہ کے بالائی حصہ میں تشریف فرما تھے۔ کہتے فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُصَلِّ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں وہ دودھ بھی پکڑا ہوا ہے، پاس کچھ سبزیاں جو ہیں ویجیٹیبلز وہ بھی لی ہوئی ہیں، اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس طرح کہ نہ تو میں نے حضور کو سلام کیا تو نہ میں نے حضور سے اجازت طلب کی۔ یعنی نئے نئے احکام جب اترا کرتے تھے، پھر لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، پھر ہر بندے کو ہر حکم کا ادراک نہیں تھا ہوتا، ہر بندے کو ہر حکم کی اہمیت کا احساس نہیں تھا بھی ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں وہ میں شوق سے لے تو گیا چیزیں، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا، حضور جو ہے وہ تشریف فرما تھے، تو حضور کو تشریف فرما دے کر میں ویسے ہی انٹر ہو گیا اس جگہ پر، اور نہ تو حضور کو میں نے سلام کیا نہ میں نے اجازت طلب کی۔ فرماتے ہیں جب میں نے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اٹھو اور واپس جاؤ، اور واپس جا کے پھر مڑ کے میری طرف آؤ اور پھر مجھے کہو السلام علیکم ادخل یا رسول اللہ، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ فرمایا کسی مجلس میں جانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، کسی جگہ پہ جانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے باقاعدہ مجھے لہرے فرمایا، مجھے سکھایا، میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا، مجھے اطلاع دی، فرمایا ایسے نہیں جاتے کسی جگہ پہ، فرمایا پھر واپس جاؤ جس طرف سے آ رہے تھے وہاں سے جا کے پھر واپس آؤ اور سب سے پہلے السلام علیکم عرض کرو۔ کیا عرض کرو؟ السلام علیکم ادخل۔ فرمایا پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو، تاکہ کسی بھی گھر جانے لگو، کسی بھی جگہ پہ جانے لگو تو تم اس بات کی، اس طریقے کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے دین کا، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جاؤ سب سے پہلے اس کو سلام عرض کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام عرض کرو، پھر اس سے اجازت طلب کرو، پھر کیا کرو؟ اس سے اجازت طلب کرو۔ جب سلام عرض کیا، وہ کہتے ہیں جب سلام عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، اجازت طلب کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ یہ طریق ہے اجازت لینے کا دین میں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر جو حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن يومئذ عليها سطور۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام خود جب کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، خود جب کسی کے گھر میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کتنے مقدروں والے لوگ تھے، آپ کبھی غور کرتے ہیں اس بات پہ؟ کتنے نصیبوں والے وہ لوگ تھے کہ جن میں سے بعض کے گھر آقا دو جہاں خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کے خوش نصیب طبقہ کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ یا اگر آپ کبھی کسی محبت کی وادی سے گزرے ہوں، کسی بھی بندے سے آپ کو کبھی محبت ہوئی ہو، تو آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ جب کسی کے گھر میں اس کا محبوب آ جائے تو محب کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور محبوب بھی وہ
محبوب بھی وہ جو خدا کا اور خدا کی مخلوق کا مشترکہ محبوب ہے. اب حدیث تو ہر بات کی بندہ وضاحت کرے تو بڑا لیٹ بندہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ ذرا جا کے اور ذوق کے ساتھ اس بات کو سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صحابہ کے گھر جاتے، حضور صحابہ کے گھر جاتے. کتنے نصیبوں والے وہ لوگ ہوئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو براق پہ بیٹھ کے گئے. معراج پہ گئے تو براق پہ بیٹھ کے گئے، اور آقا دو جہاں نے جب زمین سے عرش مولا تک سیرے کی تو براقوں پہ بیٹھ کے گئے اور رف رف پہ بیٹھ کے گئے. اور صحابہ کے گھر آقا نامدار پیدل چل کے تشریف لے جاتے تھے. آپ کو پتہ کتنی روایات ہیں، کتنی اسباب کی کتنی روایات ایسی ہیں کہ زمین و آسمان رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے. آسمان عرض کرتا تھا کہ مولا تیرا حبیب جو ہے اس کے قدم کبھی آسمانوں پہ بھی تو لگوا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے نصیب کا کیا کہنا، اس کے مقدر کا کیا کہنا جس کے گھر خود حضور آقا تو جہاں چل کے جاتے ہو. اور حضور کئی دفعہ غلاموں پہ کرم فرماتے تھے تو تشریف لے جاتے تھے. اور اس حبیب مکرم کی عظمتوں کا کیا کہنا. آپ اندازہ فرمائیے کہ 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد اگر وہ آج بھی خواب میں کسی کو دیدار دے دیں بخدا وہ مرنے تک بھول نہیں سکتا. ان صحابہ کے نصیبوں کا کیا کہنا، ان کے مقدر کا کیا کہنا کہ جو خواب میں نہیں ظاہری بیداری کے عالم میں حضور کی زیارتیں کیا کرتے. پھر ان کے نصیبوں کا کیا کہنا جن کے گھر حضور چل کے جایا کرتے. پھر ان کے مقدر کا کیا کہنا جن سے حضور باتیں کیا کرتے، وہ حضور سے کلام بھی کرتے، حضور کی زیارت بھی کرتے. جن کی زیارت کے لیے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے بعد جو امتی آئیں گے، میرے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضور نے فرمایا امتی میرے آئیں گے اور ان کے امتی ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص انہیں یہ کہہ دے آؤ تمہیں دیدار مصطفیٰ کرواتے ہیں، وہ اپنے بال بچے جائیدادیں بیچ دیں مگر میری زیارت کی تمنا سب سے زیادہ رکھیں. کیسے نصیب ان صحابہ کے ہوئے کہ جن کو اللہ نے ظاہری حضور کی حیات میں حضور کی زیارتیں عطا فرمائیں. اور آقا دو جہاں بعض صحابہ پہ کرم فرماتے ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے کسی ضرورت کے تحت. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے اذا آتا بابا قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر. فرماتے حضور جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو آقا دو جہاں کبھی بھی کسی کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں تھے ہوتے. حضور کبھی بھی کسی کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں تھے ہوتے. یہ اجازت لینے کے آداب ہیں. بلکہ کیسے کھڑے ہوتے؟ فرماتے ولیکن من رکنہ الایمن او الایسر. فرماتے حضور علیہ السلام اس گھر والے کے دروازے کے یا تو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے. دروازے کا ریت فوراً کبھی نہیں کھڑے ہوتے. یہ آداب میں سے یہ بات یاد رکھیں. کسی کے گھر جائیں دستک دیں ناک کریں بیل دیں مگر دروازے کے ریت فوراً کبھی بھی کھڑے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے. یہ آداب کے خلاف. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضور دستک دے گے یا اس کو سلام کہہ کے، کیونکہ تب سارے گھروں کے اندر باہر دروازے بھی نہیں تھے ہوتے، باہر دروازے بھی نہیں تھے ہوتے، یا جن کے دروازے ہوتے بھی تھے آقا دو جہاں کا معمول یہ تھا. اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ جب بندہ دروازہ ناک کرے کسی کا تو دروازہ ناک کر کے یا اس کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے یا اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے. کیونکہ جب وہ صاحب خانہ گھر کا مالک جو ہے وہ ڈور کھولے تو باہر کھڑے ہوئے بندے کی نظر اس کے گھر میں ڈائریکٹ نہ پڑے. یہ آداب میں سے ہے. یہ کیا بولیے؟ یہ آداب میں سے، تاکہ اہل خانہ کا پردہ جو ہے وہ برقرار رہے. اہل خانہ کا پردہ جو ہے وہ برقرار.
ایک موقع پر حدیث پاک میں ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، دیگر کتب کے اندر، کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام اپنے سر مبارک میں کنگھی جو ہے وہ فرما رہے تھے، یا کوئی لوہے کی چیز تھی یا وہ کنگھی تھی جس کے دندانے لوہے کے تھے، اس کے ساتھ حضور اپنے سر مبارک کو کھجا رہے تھے، یعنی بالوں میں اس کو پھیر رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازے مبارک تھا اس کے اندر سوراخ تھے، جس میں جھریاں ہوتی ہیں نا دروازوں کے اندر، اس طرح کوئی شخص جو تھا جو آداب کو پورا جانتا نہ تھا، وہ ایک جھری سے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ آقا دو جہاں نے نوٹ کر لیا، حضور علیہ السلام صحابہ کہتے تیزی کے ساتھ اٹھے اور حضور علیہ السلام نے اس شخص کو ارشاد فرمایا، کیا تجھے خبر نہیں کہ گھروں کے باہر کھڑے ہو کے اجازت لینے کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے تاکہ گھر والوں کو کوئی باہر کا بندہ دیکھ نہ لے۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ حضور تیزی سے اٹھے اور حضور اس شخص کو، حضور اس کے اوپر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر تو میرے قابو آ جائے تو میں اس لوہے کی کنگھی کے تیری آنکھوں میں چبو دیتا، اور اسی وقت میں ادھر پہنچ جاتا تھا، یعنی اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب اس شخص نے دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کے پاس تیر پڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام تیر کو اٹھا کر، پھیل کو اٹھا کر، اور ایک تیر یا ایک سے زائد تیر جو بھی حضور کے پاس پڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے وہ پکڑے اور جلدی سے دروازے کی طرف گئے۔ فرمایا اگر یہ شخص اس وقت یہاں پہ موجود ہوتا تو میں یہ تیر اس کی آنکھوں میں چبو دیتا، جس سے اس نے درس کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کی۔ آداب یہ ہیں کسی سے اجازت لینے کے، کسی کے گھر میں جانے کے آداب ایک اس طرح ہیں کہ ڈور ناک کر کے یا رائٹ سائڈ پہ بندہ کھڑا ہو یا لیفٹ سائڈ پہ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہونا چاہیے تاکہ گھر والوں پہ باہر کھڑے ہوئے بندے کی نظر نہ پڑے، باہر کھڑے ہوئے بندے کی نظر نہ پڑے۔ فرمائے اس حکم کی حکمت یہ ہے تاکہ صاحب خانہ کے جو گھر والے ہیں وہ آنے والے سے پردے میں رہیں۔ اللہ غنی، سوچ میں اس وقت یہ رہا ہوں کہ یہ احکام اس دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے امانتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں جب پردے کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہ گیا ہوا۔ کیا اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان احکام کو سنیں اور سمجھیں گی کہ جن کی عزت کے لیے دین نے ایسے قوانین عطا فرمائے، اللہ کے رسول نے ایسا آئین عطا فرمایا، ایسی اپنی سنت عطا فرمائی کہ کوئی دروازے کے باہر بھی کھڑا ہو کوئی مرد تو وہ دروازے سے دائیں اور بائیں کھڑا ہو تاکہ اس گھر میں جس میں وہ گیا ہے اس کے اہل خانہ پر نظر نہ پڑے۔ دین تو یہ تلقین فرمائے، اور اس رسول مقبول کی امت کی بیٹیاں اپنی تصاویر کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتی پھریں تو بتائیے پردے کا کیا تصور اور کنسیپٹ پیچھے رہ جائے۔ کیا مفہوم ہے ان آیات کا پریکٹیکلی طور پر آپ کے پاس؟ کیا مفہوم ہے ان احادیث کا پریکٹیکلی طور پر آپ کے پاس؟ کیا جواز ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو تصاویر سگے بھائیوں کو بھی نہ دیکھنی چاہیے، وہ تصاویر جو چاہے دنیا میں دیکھتا ہے، اور اس میں مساجد میں جانے والے نہ جانے والے سارے لوگ ایک برابر ہوئے پھرے ہیں۔ دینی مراکز پہ جانے والی جو مائیں بہنیں بیٹھی ان کی بھی کم و بیش ایسی ہی حالت ہوتی جا رہی، بالعموم آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں لوگ آنے والے مسائل کو قرآن و سنت سے سمجھنے والے اور بحمدللہ بہت سارے لوگ عمل کرنے والے ہیں، اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بالعموم جو ہے وہ سارا رویہ دیکھ لیجیے سارے معاشرے کا، میں کوئی ایک دو گھروں کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، اور میرا دل بحمدللہ تعالی سے مبرہ اور پاک اللہ رسول کے فضل کے ساتھ۔ آپ بالعموم اس معاشرے کی حالت دیکھیے کہ آقا دو جہاں اس جلالی کیفیت میں اٹھے کہ اس شخص نے جھری سے اندر دیکھ کیوں لیا، تاکہ اہل خانہ کے پردہ کے اندر خلل نہ آئے، اور جن کے پردے کی توقیر اور عزت کے لیے دین نے احکام دیے ان کا شعور اتنا غیر شعوری کیفیت میں چلا جائے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اندازہ نہ رہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا کام ہمارا کرنے والا ہے اور کیا کام کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی ان کی اصلاح کے لیے ان کو نہ پکارے تو ہمارے معاشرے کا بنے گا کیا؟
آج تو ہماری مائیں بہن بیٹیاں جو محافل میلاد میں بھی جاتی ہیں، ان کی بھی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائیو سینڈنگ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ بتائیے جب شرق سے لے کر غرب تک، ایشیا سے لے کر یورپ تک ہر بندے نے دیکھ لیا، تو ان احادیث کا مفہوم کیا ہے آپ کے پاس؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ وقت گزاری کی مجالس نہیں ہے، یہ کھانا کھانے کے لیے مجلسیں ہم منعقد نہیں کرتے، یہ لنگر کھلانے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو سمجھ کے عمل کر کے دل میں اتارنے کے لیے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر بھی جاتے تو حضور علیہ السلام دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، کبھی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے، کبھی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے، تاکہ امت کو خبر ہو سکے کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دے تو کس طرح کھڑے ہونے ہیں، اجازت کیسے طلب کرنی ہے۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اپنے ذوق تھے، اپنی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک غلام کے گھر تشریف لے گئے، غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور نے جا کے ان کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود تھے، انہوں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، اتنا آہستہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے سلام کا جواب بھی ہو گیا، مگر حضور تک آواز بھی نہ پہنچنے پائے۔ حضور نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم، اجازت لینے کے لیے جس السلام کا حضور نے طریقہ امت کو بتایا تھا۔ حضرت سعد اندر کا جو بھی غلام تھے وہ اندر سن رہے ہیں، پھر آہستہ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام، تاکہ حضور تک آواز نہ جائے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم، انہوں نے تیسری مرتبہ بھی آہستہ سے جواب دے دیا۔ اب حضور نے جو دین کا طریقہ بتایا ہوا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ جب 3 دفعہ السلام علیکم حضور نے کہا، وہ اندر سنتے تو رہے پر حضور تک آواز نہیں گئی۔ حضور علیہ السلام اپنے مبارک قدموں سے واپس لوٹ گئے۔ جب واپس لوٹنے لگے اس وقت حضرت سعد اندر سے دوڑ کے باہر نکل آئے، آگے ہاتھ باندھے حضور کیا کہ حضور میں خادم حاضر ہوں، آپ تشریف لائیے، اندر تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا بھائی میں نے تمہیں 1 دفعہ بھی سلام کہا، 2 دفعہ بھی کہا، 3 دفعہ بھی کہا، 3 دفعہ میں نے سلام کی، اس وقت تو جواب نہیں دیا، اب دوڑے دوڑے آئے ہو کہ حضور واپس نہ چلے جائیں۔ عرض کی حضور میں نے پہلی دفعہ آپ نے کہا، اس کا بھی میں نے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا پھر اونچی آواز سے جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور میں خادم یہ چاہتا تھا کہ آپ کے منہ سے میرے لیے سلامتی کی دعا بار بار نکلے، اس لیے میں نے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ آپ نے دوسری دفعہ کہا، پھر میں نے سلام کا جواب عرض کیا، تیسری دفعہ کہا، پھر میں نے سلام کا جواب عرض کیا، مگر میں چاہتا تھا اگر میں پہلی دفعہ ہی اونچی آواز سے بول پڑا تو حضور جو ہے وہ اندر تشریف لیں گے، مجھے دوسری دفعہ سلامتی کی دعا مل نہ سکے۔ حضور 3 دفعہ خاموش رہا تاکہ بار بار آپ کی زبان اقدس سے مجھ پر سلامتی کی برساتیں آتی رہیں۔ حضور علیہ السلام سن کے خوش ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا جا تیرے دسترخوان سے روزے دار روزے افطار کرتے رہے، میں جا تیرے دسترخوان سے روزے دار روزے، یعنی وسعت مال کی دعا بھی دے دی اور نیک لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی دعا بھی دے دی، اور میں جا ساتھ تیرے دسترخوان سے روزے دار روزے افطار کرتے رہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ارشاد فرمائے میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اجازت لینے کے آداب جو ہے وہ کیا بیان فرمائے۔ اب کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید نے اس میں بھی جو ہے وہ رہنمائی عطا فرمائی ہے، کچھ مکانات اس طرح کے ہیں کہ جن میں بندے کی رہائش نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ارشاد فرماتے ہیں سورہ النور کی آیت 29 کے اندر فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، فرمایا اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی بھی بندہ رہتا نہیں ہے، جن میں کوئی بھی بندہ رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور ان میں تمہارا سامان بھی ہوتا ہے، اور ان میں تمہارا کیا ہوتا ہے بولیے، سامان بھی ہوتا ہے۔
اس سے مراد والا کون سے گانے اگر آپ جا کے سن رہے ہو تو ایسی جگہ جہاں پہ رہائش باقاعدہ پراپر موجود نہ ہو مگر وہاں پہ بندے کی زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان بھی موجود ہو، ایسی رہائشوں کو ہمارے ہاں اب ہوٹل یا ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، فرمایا ایسے گھر کے جن میں رہائش باقاعدہ پراپر موجود نہ ہو مگر ان میں تمہاری زندگی گزارنے کا سامان موجود ہو، ایسے گھروں میں جانے کے لیے فرمایا اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ایسے گھروں میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا اور اللہ ہر اس بات کو جانتا ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو یا جسے تم چھپا بھی دیتے ہو۔ سو جب بندہ ایسی جو ہے وہ یہ جگہوں پر بندہ جاتے ہیں جیسے ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، اس طرح کی پبلک جو ہے پبلک پلیسز جو ہیں ان کے اوپر اگر بندہ جائے تو اس آیت پاک کی روشنی میں یہ ارشاد فرما دیا گیا، یہ حکم دے دیا گیا، فرمایا کہ ایسی جگہوں پر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت لینے کی ضرورت ایسی جگہوں پہ نہیں۔ ایک تو پہلے احکام جو تھے، اب انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے یہ ایک آیت پاک درس کر کے تو بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے تھے کہ جب باہر کا بندہ جو ہے وہ گھر آئے، جو گھر میں رہنے والا نہیں مگر باہر سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے آداب کیا ہیں۔ اب گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کے لیے گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، اس پر بھی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا سورہ النور کے اندر آیت 58 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، فرمایا اے ایمان والو تمہارے وہ لوگ جو کہ تمہارے نوکر اور غلام ہیں، وہ لوگ جو تمہارے نوکر اور غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، تمہارے وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں۔ نوکر غلام اور گھر میں کام کرنے والا انصت جو ہے یہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو بار بار گھر میں آنے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو گھروں کے کام کاج کرتے ہیں۔ دوسرا، گھروں کے جو نابالغ اور چھوٹے بچے ہیں جو بھی مندی نہیں ہوئے، جو بھی بالغ نہیں ہوئے، یہ احکام ان کے لیے۔ فرمایا وہ جو تمہارے نابالغ بچے ہیں ان کو بھی یہ باتیں سکھاؤ، اور اپنے جو تمہارے ملازم ہیں گھروں میں کام کرنے والے ان کو بھی ان باتوں کا پابند کرو۔ کیا فرمایا منکم ثلاث مرات، 3 اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت لینا لازمی ہے۔ دین اور رات میں فرمایا 3 وقت ایسے ہیں، بے شک تمہاری سگی اولاد ہے، بے شک تمہارے گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، کہ وہ بھی جب گھروں کو آئیں تو ان اوقات میں اس ٹائم کے اندر ان کو بھی اجازت لینا لازمی ہے۔ مولا کریم کون کون سے؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ نماز فجر سے پہلے آئے، کیا نماز فجر سے پہلے آئے یعنی رات کے آخری حصے میں ہو، رات اپنے آخری حصے میں ہو، اس وقت اگر کوئی بچہ یا گھر کا نوکر چاکر جو ہے وہ گھر میں آئے تو اس کے لیے بھی اجازت لینا لازمی ہے۔ دروازہ کھلا بھی ہوا ہو تو بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت بھی اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، فرمایا ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے، یہ دوسرا وقت ہے۔ بے شک گھر کے چھوٹے نابالغ بچے ہیں ان کو بھی یہ بات لہرے کرنے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ فرمایا ایک تو وہ تم سے اجازت طلب کریں نماز فجر سے پہلے اگر وہ آئیں، نماز فجر سے پہلے اگر آئیں، اور اگر وہ دوپہر کے وقت آئیں، ظہر کے بعد، جبکہ بہت سارے ملکوں میں اس وقت بھی، جن ملکوں میں خاص طور پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے
وہاں پہ دن لمبا ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، عام طور پر لوگ ظہر کے بعد وہ سوتے ہیں. یو اے ای وغیرہ میں دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، وہ جو وقت ہے ظہر کے بعد تھوڑا آرام کرنے کا، اس وقت فرمایا بے شک تمہارے نابالغ اور چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ بتاؤ اور سمجھاؤ کہ گھر میں آنا ہے یا گھر کے خاص حصوں میں آنا ہے تو اس وقت وہ تم سے اجازت طلب کریں. اس وقت وہ تم سے اجازت طلب کریں، بغیر اجازت کے نہ. تیسرا وقت فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فرمایا اگر انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد آنا ہے پھر بھی وہ اجازت طلب کر کے تمہارے پاس آئیں. پھر بھی وہ اجازت طلب کر کے. کون کون سا وقت ہے؟ نماز فجر سے پہلے کا وقت. بولیے نماز فجر سے پہلے کا وقت. دوسرا نماز ظہر کے بعد جب بندہ آرام کرتا ہو. اور تیسرا نماز عشاء کے بعد کا وقت. فرمایا ان اوقات میں بے شک تمہاری نابالغ اولاد ہے، اگر وہ گھر سے باہر چلی گئی ہے یا تمہارے گھر میں کام کاج کرنے والے بندے جو ہیں وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان اوقات میں اگر انہوں نے حاضر ہونا ہو، بار بار آنا جانا ہو، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ ان اوقات میں بھی وہ تمہارے پاس تمہارے گھروں میں اجازت لے کے آئیں. تمہارے گھروں میں اجازت لے کے آئیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، فرمایا اور ان تین اوقات کو چھوڑ کر تمہارے لیے یا تمہارے خادموں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اس کے احکام میں حکمت ہے کہ اس نے یہ تین اوقات کیوں مقرر فرمائے ہیں. ان احکام کی حکمتوں کو سمجھو اور اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھاؤ. آگے جو بالغ بچے ہیں ان کا حکم بیان فرمایا آیت 59 کے اندر. فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا وہ تمہارے بچے جب وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے بھی ویسے ہی احکام ہیں جن احکام کا پہلے ذکر فرما دیا گیا. جن احکام کا پہلے ذکر فرما دیا گیا ویسے ہی احکام ان کے لیے بھی ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی فالو کریں کہ اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہو یا گھر میں جانا ہو تو نماز فجر سے پہلے جانا ہو پھر بھی اجازت طلب کریں. نماز ظہر کے بعد جب لوگ سوتے ہیں کسی گھر میں اگر اس وقت حاضر ہونا ہو تب بھی اجازت طلب کریں، اور اگر نماز عشاء کے بعد حاضر ہونا ہو، گھر میں پہنچنا ہو، پھر بھی وہ اجازت طلب کر کے تو جائیں. اور اس معاملے کے اندر ایک آخری حدیث پاک عرض کر کے تو ہم بات کو ختم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک غلام جو ہے وہ فرماتے ہیں، الموطا امام مالک کے اندر یہ حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استاذن علی امی. وہ غلام عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور کیا جب میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو کیا ان کے پاس جانے سے پہلے میں اجازت طلب کروں؟ اب یہ قرآن مجید کی اتنی آیات جو اتری تو لوگ آ کے تفصیل اور ڈیٹیل پوچھتے تھے حضور کی بارگاہ سے کہ حضور کہاں تک اس حکم کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا جب میں اپنی والدہ کے پاس جانا ہو تو کیا میں اجازت طلب کروں؟ فقال نعم، حضور نے فرمایا ہاں جب والدہ کے پاس جانا ہو پھر بھی اجازت طلب کر کے جائے، پھر بھی اجازت طلب کر کے جاؤ ان کے پاس. فقال الرجل انی معها فی البیت. آئیے بات سمجھ میں آئی. اب انہوں نے مزید تھوڑی ڈیٹیل اور تفصیل چاہے حضور سے کرتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میں ہی ان کے پاس گھر میں ہوتا ہوں، میں اور میری والدہ اکیلے ہوتے ہیں گھر میں ان کے پاس ہوتا ہوں، کیا پھر بھی میں ان کے پاس جانے کے لیے ان سے اجازت طلب کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علیہا، فرمایا ہاں پھر بھی ان کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کرو.
پھر بھی ان کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کرو. فقال الرجل انی خادمها. وہ پھر تیسری مرتبہ پھر عرض کرتے ہیں حضور میری والدہ کی خدمت کرنے والا اور کوئی بندہ نہیں، میں اکیلا ان کا خدمتگار ہوں، میں ہی ان کا خادم ہوں، میں ہی ان کا نوکر ہوں، میں ہی ان کا بچہ ہوں، ہم دونوں اکیلے ہی رہتے ہیں. اب تیسری دفعہ بھی جب انہوں نے کی تو تیسری دفعہ بھی جب وہ مدعا کو درست طور پہ سمجھ نہیں سکے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحتاً فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علیہا. پہلی مرتبہ اس کی تھی حضور کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو اجازت طلب کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں. پھر عرض کرتے حضور میں اور میری والدہ ایک ہی گھر میں رہتے، میں کہیں باہر نہیں رہتا ہوں، پھر بھی اجازت طلب کروں؟ فرمایا ہاں. تیسری مرتبہ کہا حضور میں ہی ان کا خادم اور نوکر ہوں، میری علاوہ ان کا خدمت گزار ہی کوئی نہیں، پھر بھی اجازت طلب کروں؟ فرمایا ہاں پھر بھی اجازت طلب کرو. اتحب ان تراها عریانۃ. فرمایا کیا تم اپنی والدہ کو بے لباس دیکھنا پسند کرتے ہو؟ قال لا. عرض کی حضور ایسا تو نہیں ہے. فرمایا قال فاستأذن علیہا. اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو پھر جب بھی والدہ کے پاس جانا ہو پھر بھی پہلے اجازت طلب کر کے جایا. اب حکم کی حکمت کو ظاہر فرما دیا. وہ پہلی مرتبہ بھی نہیں سمجھے، دوسری مرتبہ بھی نہیں سمجھے، تیسری بار بھی وہ نہیں سمجھے آنے والے. پھر حضور نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کے حکام میں کئی حکمتیں موجود ہیں. جب ہی ایک مرتبہ کہہ جو دیا کہ جب بھی ماں باپ کے پاس حاضر ہونا ہو اجازت دیں گے تو حاضر ہو جاؤ. عرض کی حضور ہم گھر میں اکیلے ہیں. عرض کی حضور میں ان کا خدمت گزار ہوں. عرض کی حضور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. فرمایا اس کے باوجود جب والدہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ ان سے پہلے اجازت طلب کرو. یعنی والدہ جہاں پہ بیٹھی ہیں، بہن جہاں پہ بیٹھی ہیں، اونچی آواز سے السلام علیکم کہہ دو تاکہ ان کو پتہ چل یہ بھائی باپ جو ہے وہ آ رہا ہے. دیٹس اٹ. اب گھروں کے اندر تو دروازے ناک نہیں کیے جاتے نا، آپ بات کو سمجھیں. آپ اونچی آواز سے کھانس بھی دیں تو اگلے بندے کو پتہ چل جائے تاکہ فلاں بندہ جو اس وقت آ رہا ہے. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تحب ان تراها عریانا. کیا تو اپنی والدہ کو بے لباس دیکھنا تمہیں اچھا لگے گا؟ فقال لا. اب پتہ تو نہیں اگلا بندہ کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے فرمایا حتیٰ کہ تم نے اگر سگی والدہ کے پاس بھی حاضر ہونا ہو تو اجازت لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اجازت لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ وہ آداب ہم نے عرض کیے موٹے موٹے، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمائے کہ جب ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں جانا ہو تو کیسے جائے، گھر میں جانا ہو تو کیسے جائے. آج کل ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چونکہ ہمارے اب یوں کہنا چاہیے کہ مادیت کی زندگی کی وجہ سے ہمارے مزاج مختلف ہو گئے. اب لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے کسی کی پکچر پہ کمنٹ کیا اور اس نے آپ کی پہ نہیں کیا تو اس بات پہ بھی اب لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ اندازہ دیکھ لیجئے. اور دین نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی جو میں نے شروع میں اس کی فرمائی، کسی کے گھر جاؤ، اہل خانہ گھر کے اندر موجود ہو، اگر وہ اس وقت مل نہیں سکتا تو کہہ دے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تو فرمایا واپس چلے جاؤ مگر ناراض نہ ہو. اپنے دلوں کو فرصت دیں، اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی دلوں کے اندر اتاریں اور دیکھیں کہ دین کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، کتنی اعلیٰ ہیں، کتنی نفیس ہیں. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں، آج اگر کسی کو ایک آدھ دفعہ فون کر لو تو فون کر کے اگر بندہ جو ہے وہ بات نہ سنے تو کرنے والا مینگام ناراض ہے. ایسے نہیں، اگلے بندے کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، اس بندے کی بھی جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آخر اس بندے کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر بہن بھائی سے ناراض ہو جائے، دوست سے ناراض ہو جائے، میاں کے سسرال سے ناراض ہو جائیں، بھائی سے جدا ہو جائے، تو ایسی تعلیم ہمارے دین کی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی جملہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.